بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک کی رات ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی رات۔ بیٹے یہ کام نہ کرنا بس۔ آج کی گفتگو میں آپ کی شہادت کے حوالے سے ایک ایسے موضوع پہ کروں گا جس میں آپ کا اور آپ کی شہادت کا بھی ذکر ہو اور اس کے ساتھ متعلقہ امور اس طرح بیان ہوں جو آپ کے ایمان کو بھی قوت عطا کرے۔ اس گفتگو کو شروع کرنے سے قبل وہ تمام معتکفین اور معتکفات، تمام بزرگ بھائی بہنیں بیٹیاں اور ادھر بزرگ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور جوان بیٹے جہاں جہاں سے آئے ہیں اعتکاف کے لیے، میں نے نماز مغرب کے بعد ویلکم کیا تھا، لیکن اب دوبارہ وہ انفارمل ویلکم تھا، نماز کے مصلی سے ویلکم کیا۔ اب دوبارہ اپنی اعتکاف کی 10 راتوں میں سے پہلی رات کی گفتگو شروع کرنے سے قبل باضابطہ بار دیگر آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے یہاں اعتکاف کے لیے آنے والے یا تحریک منہاج القرآن کی کسی دعوت پر لبیک کہہ کے آنے والے، ان کی بھاری اکثریت معاشی طور پر بہت خوشحال لوگوں پر مشتمل نہیں ہے۔ ان کی بھاری اکثریت معاشی طور پہ کمزور، جن کا مشکل سے گزر اوقات ہوتا ہے، خواہ ملازمت ہے ان کی، خواہ ان کا کوئی چھوٹا سا کاروبار ہے، اور کسی کا بچا ہے کسی کا نہیں بچا پچھلی جد و جہد کے نتیجے میں، کسی کا روزگار بچ گیا، کسی کا روزگار جاب بھی نہیں بچا۔ ان کے شب و روز بھی، آپ میں سے اکثریت کے شب و روز بھی بڑی مشکل سے بسر ہو رہے ہیں۔ پھر مہنگائی کی ایک آگ ہے، وسائل دستیاب نہیں، ضروریات اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ ان حالات میں لوگ اور سفر کے اخراجات وہ بھی اتنے بڑھ گئے کہ ایک عام آدمی جو پہلے معاشی طور پہ پریشان ہے اور مشکلات میں مبتلا ہے، اس کے لیے پاکستان کے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آنا 1000 روپے کا فقط خرچہ ہے۔ صرف اعتکاف کا خرچہ نہیں، سفر کا خرچہ 1000 روپے کا ہے۔ اعتکاف کی رجسٹریشن تو آپ کی کو 1800-2000 روپے کے لگ بھگ ہے، اور صاف ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ 1800-2000 سے اعتکاف کی 10 راتوں کی سحری افطاری اور کھانا پورا نہیں ہوتا۔ انتظامات اس کے علاوہ ہیں، یہ ایک الگ سٹوری ہے، مگر میں آپ کا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ کراچی سے لے کے پشاور تک اور کوئٹہ چمن سے لے کے آزاد کشمیر تک، اور یہاں تو کابل، غزنی اور افغانستان اور ہرات کے لوگ بھی اعتکاف میں آئے، اور بیرون ملک سے بھی آئے۔ صرف پاکستان کے اندر سے سفر کرنا، یہاں آنا اور جانا 1000 روپے کا خرچہ مانگتا ہے۔ کتنے لوگ کہاں سے آئے ہیں، کتنی مسافت تھی، کس ضلع سے آئے ہیں، پھر آگے کون سے ضلع سے آئے ہیں، پھر اس سے آگے کون سے اضلاع سے آئے ہیں، پھر کن کن صوبوں سے آئے ہیں۔ جو آپ مسافت بڑھاتے چلے جائیں، اخراجات سفر کے 1000 روپے پر پھیلتے چلے جاتے ہیں۔
ان مالی مشکلات کے زمانوں میں اللہ کے لیے آنا. ایک چیز میں ہمیشہ آپ کو سمجھاتا ہوں، گفتگو بعد میں کریں گے. آپ اعتکاف میں آئے ہیں، آپ کو ممکن ہے میری محبت کھینچ کے لائی ہو، اس کو ایک طرف رکھ دیں. وہ محبت جاتی نہیں کہیں سے، نہ کوئی نکال سکتا ہے. کوئی جابر اور کوئی ظالم اس محبت کو نکال نہیں سکتا. اس محبت کو دنیا نے دیکھا ہے اور دنیا دیکھے گی اور آپ کی نسلوں میں قیامت تک دیکھے گی. لیکن اس کو ایک طرف رکھ دیں. میں یہ کہوں گا اور آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو سبق دیتا ہوں، اور یہ بات آپ کے دلوں میں، روحوں میں اتارتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے آئے ہیں. یہ خیال کر کے آنا بڑا اونچا ہے. بے شک میں نے بلایا تو میں نے بھی تو بلا کے یہاں اللہ کی بات ہی بتانی ہے نا آپ کو. اللہ سے جوڑنے کا اور اللہ سے جڑنے کا گر سکھانا ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ تک کیسے پہنچیں، یہی سلیقہ اور طریقہ بتانا ہے. تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے ہیں. بولیے ہاتھ اٹھا کر، کس کے لیے آئے ہیں بیٹے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے ہیں. اور اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، اللہ کے در پہ بھکاری بن گئے ہیں، اور 10 دن اس کی چوکھٹ پہ سائل بن کے، منگتے بن کے بیٹھے ہیں. اور اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، گناہوں سے بخشش اور توبہ کر کے مغفرت طلب کریں گے، بخشش طلب کریں گے، حلقات میں ذکر کریں گے. اور آپ کامل یقین رکھیں، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، میرا کہنا نہیں ہے. حدیث قدسی میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا فرمان امت کو بتایا ہے کہ جب اللہ کے ذکر کے لیے لوگ اکٹھے جڑ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بے حساب ملائکہ آپ کے ساتھ اسی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں. اب 10 دن اور 10 راتیں آپ ملائکہ کے ہم نشیں ہوں گے. بڑے احتیاط سے بیٹھنا. ملائکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جہاں آپ ذکر کریں گے 10 دن 10 راتیں ملائکہ بھی آپ کے ذکر میں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. اور اس سے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث قدسی کہ جو میرے ذکر کے لیے بندے بیٹھتے ہیں تو میں خود ان کا ہم نشین ہو جاتا ہوں، میں انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں. کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ اللہ کے ہم نشیں ہیں. اللہ کی مجلس اور اس کی روحانی الوہی اور روحانی صحبت میں، تو گویا 10 دن اور 10 رات کے لیے یہ فرش عرش بنا رہے گا. یہ سعادت کتنوں کو نصیب ہوتی ہے؟ اولاً جو حرم کعبہ میں معتکف اور جو حرم رسول میں معتکف ہیں، مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں، ان پہ تو عرش والے بھی قربان. حرمین شریفین کے بعد اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، ایمان کے لیے اتنے ہزارہا لوگوں کا مل کے اعتکاف کی 10 راتوں اور 10 دنوں میں بیٹھنا، روئے زمین پر کہیں اور یہ نظارہ ہے حرمین شریفین کے بعد. یہ آپ کا نصیب ہے اور آپ خود نہیں آئے، اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ آئے ہیں. اللہ رب العزت توفیق نہ دیتے تو آپ یہاں آ نہ سکتے. میں اپنی صحت یابی کے کتنے مراحل سے ابھی گزر رہا ہوں، تو مجھے بھی اس نے توفیق دی تو میں آپ تک پہنچ گیا ہوں.
آپ کو اللہ نے مشکلات کے باوجود توفیق دی تو آپ یہاں پہنچ گئے، تو آپ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق سے جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ اپنے دلوں کو کاسا بنا لیں 10 دنوں اور 10 راتوں کے لیے، برتن پیالہ بنا لیں۔ اس مالک کی مرضی ہے آپ کے پیالے دلوں کے کھلے رہیں، اس کی مرضی ہے، معلوم نہیں کس وقت ڈال دے اور کتنا ڈال دے۔ آپ چھوٹی چیزوں کا تعین نہ کریں، اس سے چھوٹی چیزیں نہ مانگیں، بس اس سے اسی کو مانگیں، وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے حساب سے کچھ مانگتا ہے، یاد رکھ لیں ایک نکتہ، اپنے حساب سے مانگتا ہے تو باری تعالیٰ اس بندے کی طلب کے حساب سے دے دیتا ہے۔ جب اپنے حساب سے بندہ اپنی سمجھ سے، اپنے تعین سے کوئی چیز مقرر کر کے بندہ اپنی سمجھ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اس بندے کی طلب کے حساب سے عطا کر دیتا ہے۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے اپنی سمجھ اور اپنی طلب کے حساب سے نہیں مانگتے، اور وہ یوں مانگتے ہیں کہ مولا تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں، تیری مرضی، میں تو تیری طلب کے لیے آیا ہوں، تیرے لیے آیا ہوں۔ تو بندہ جب اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پھر اسے بندے کے حساب سے نہیں دیتا، اپنے حساب سے دیتا ہے، اپنے حساب سے دیتا ہے۔ 10 دنوں میں یہ نکتہ سمجھاؤں گا آپ کو، اور 10 راتوں کا ہمارا موضوع ایمان اور یقین اور توکل اور استقامت ہوگا۔ یقین ہوگا 10 راتوں کے لیے۔ موضوع کیا ہوگا؟ بولیے یقین، بولیے کیا ہوگا؟ یقین، اونچا بولیں، یقین۔ اس میں یہ یقین بھی، ابھی میں گفتگو شروع کروں گا، کھولوں گا، اس میں یہ یقین بھی بحال کرنا ہے، قائم کرنا ہے، دہرانا ہے، مضبوط کرنا ہے، مستحکم تر کرنا ہے کہ انقلاب بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ اونچا بولیے، انقلاب ضرور آئے گا، اس کا کامل یقین ہے۔ بولیے اس کا کامل، انقلاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ حق کا انقلاب ہے، آ کر رہے گا، حق کو فتح ہوگی، باطل کو شکست ہوگی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کو شکست خوردہ ہونا ہے، حق کو کبھی نہ شکست ہوئی، نہ ہوئی ہے، نہ کبھی ہوگی۔ انقلاب آئے گا، حق فتح یاب ہوگا، حق کا جھنڈا لہرائے گا، حق سر بلند ہوگا، باطل کچلا جائے گا، ظلم خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا، جبر کا خاتمہ ہوگا، غریب سر اٹھا کے پھریں گے، کمزور طاقتور ہوگا۔ کیسے؟ ایمان اور یقین کی قوت کے ساتھ۔ بولیے ایمان اور یقین کی قوت کے ساتھ۔ اور میری صحت اگر خراب رہی مت گھبرائیں، یہ صحت خراب ہو کر بھی مجھے گھبرا نہیں سکی، یہ صحت بہت خراب رہی، بہت خراب رہی، مگر بہت خراب ہو کر میرے حوصلے میں دراڑ نہیں ڈال سکی۔ اور میں اپنی صحت سے بھی کہتا ہوں، اے صحت تجھے میرے حوصلے کا ساتھ دینا ہوگا، صحت میرے حوصلے کے ساتھ چلے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ قوم حق کے انقلاب کا سویرا دیکھے گی۔ بولیں اب پیچھے تک میرے بیٹے بیٹیاں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈھیلا یا توانا؟ بولیے
خبردار ایمان ڈھیلا نہیں رہنے دیتا. اللہ رب العزت کا حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. مومن کا کیا کام کہ رحمت سے مایوس ہو جائے؟ وہ مایوسی کو اڑا کے پھینک دیتا ہے. مومن یقین رکھتا ہے. اور بتائیں جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے اور حیات انسانی پیدا ہوئی اور سورج چاند ستارے پیدا ہوئے، تب سے آج تک کوئی ایسی رات آئی ہے جو ختم نہ ہوئی ہو اور سویرا طلوع نہ ہوا ہو؟ بولیے، کوئی ایسی رات آئی ہے آج تک جو ختم نہیں ہوئی اور جس کا سویرا طلوع نہیں ہوا؟ آئی ہے؟ تو جب آج تک کوئی رات ایسی نہیں آئی جس پر سویرا طلوع نہیں ہوا، تو یہ رات کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ رات ختم ہوگی اور حق کا انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا، 100% طلوع ہوگا انشاءاللہ. مگر کس قوت سے؟ ایمان، یقین اور استقامت کی قوت کے ساتھ. بولیے، ایمان، یقین اور استقامت کی قوت کے ساتھ. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. اور چونکہ میں نے اب آج کا موضوع شروع کرنا ہے، یہ بات بتانا چاہتا ہوں، کارکن، معتکفین، سننے والے، محبت کرنے والے، مت یہ سمجھیں کہ جد و جہد انقلاب کی ختم ہو گئی. نہیں، جو کچھ ہوا وہ اس انقلاب کا ایک باب تھا. ابھی پوری کتاب باقی ہے، ابھی پوری کتاب باقی ہے. کتاب کے مکمل ہونے تک کئی باب اور آئیں گے. ایک باب ختم ہوا ہے، اگلا باب آئے گا، اس سے اگلا باب آئے گا. مگر ہماری جد و جہد ایک پوری کتاب ہے، اسے منزل مقصود تک پہنچنا ہے. یہ باتیں میں نے پہلے اس لیے کر دیں کہ ڈھیلا ہو کے، مایوس ہو کے، پریشان ہو کے سننا ہے تو میں سناتا ہی نہیں، میں بات ہی نہیں کرتا، قرآن مجید کھولتا ہی نہیں ہوں. بتائیں کیسا محسوس کرتے ہیں، توانا یا ڈھیلا؟ بولیے، ایمان کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ایمان. ادھر میری بیٹیاں بھی بتائیں، بہنیں، ایمان کیسا محسوس کرتے ہیں؟ توانا. اللہ آپ کی مدد. بیٹے پانی دے دیں. یہ میرے، چونکہ آپ آئے اعتکاف میں، یہ آپ کی ویلکم کے کلمات تھے، یہ آپ کی ویلکم کے کلمات تھے، خوش آمدید کے کلمات تھے، افتتاحیہ کلمات تھے. اس دوران آپ جتنے 10 دن 10 راتیں کثرت سے وظیفہ کریں گے. آپ کو دے دیے گئے ہیں وظائف، کتابچہ یا کوئی دے دیا گیا؟ بشیر خان صاحب، وظائف کا مامور تمام معتکفین کو مل گیا؟ وہ پیچھے دیکھیں ذرا، جن کو نہیں پہنچا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس اتنے چھپے ہی نہ ہوں جتنے معتکفین آ گئے ہیں؟ بتاؤ بیٹے، سب کو مل جائیں گے؟ آج رات کر دیں، کہہ رہے ہیں کہ آج رات ہو جائے گا، صبح تک ہو جائیں گے. اتنے میں آپ کو زبانی کچھ بتا دیتا ہوں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیحات کرنی ہیں جتنی ہو سکے. آخر پہ محمد رسول اللہ. درود پاک آپ میں سے ہر شخص کم سے کم 1000 مرتبہ ہر روز پڑھے. اگر اور وظائف، تلاوت قرآن مجید اور وظائف آ جائیں، عدد کم ہو تو 5 تسبیحات 500 مرتبہ کر لے، علی الاقل، کم سے کم 500 سے 1000، اس کے درمیان اگر جتنا کر سکے کر لے. استغفار کی 1 تسبیح ہر روز پڑھیں. اور
کئی سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ کئی سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دو میں سے کوئی ایک بھی لے لیں آپ کو جو آسانی سے یاد ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو اس اعتکاف میں خاص طور پہ پڑھنا ہے۔ ہو سکے 1000 بار روز پڑھے ہر شخص، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسرا اسماء الہیہ میں سے آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، یا رؤوف و یا رحیم، اس کو 10 تسبیحات کر لیں، 5 تسبیحات کر لیں تو 500 بار ہو جائے گا۔ یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و یا رحیم، آسان وظیفہ ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وظیفہ۔ یہ آج رات چونکہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شب شہادت ہے، ان کا ذکر ہوگا، اور ساری تعلیمات ائمہ اطہار اہل بیت کا ذکر آج رات ہوگا، ان کی تعلیمات کا، تو ان کا دیا ہوا وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولا علی شیر خدا کے شہزادے، امام حسین کے شہزادے، آل رسول اور ائمہ اطہار اہل بیت اس وظیفے کو کثرت سے کرتے، اور یا رؤوف و یا رحیم اس کو کثرت سے کرتے۔ یہ حضور کی اہل بیت اطہار کے خانوادے کا وظیفہ ہے۔ باقی معمولات جو ہیں وہ آپ کو نوافل کے، اذکار کے، تربیت کے، صحبتوں کے، وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ، استغفار پڑھیں 3 بار، پھر بات شروع۔ اسی طرح نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز معتکفین و معتکفات، جملہ سامعین و سامعات، شرق سے غرب تک تمام ممالک میں موجود ہمارے بھائی بہنیں، بیٹے بیٹیاں جو منہاج ٹی وی کے ذریعے اور ٹی وی لنک اور ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے پوری دنیا کے مختلف ممالک میں آج بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں اور 10 راتوں کے خطابات میں شریک رہیں گے، تو یہ ورلڈ وائڈ ایک ایکسٹینڈڈ اجتماع ہے، سو انہیں بھی مخاطب ہوں۔ میں نے جو آپ کے لیے استقبالیہ اور افتتاحیہ گفتگو کی، اس میں آپ کے ایمانی جوش اور ولولے کو ایڈریس کیا اور آپ کو ایک میسج دے دیا۔ یہ وقتاً فوقتاً گفتگو میں آپ کے اس گوشے کو میں مخاطب ہوتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی 10 راتوں میں، لیکن جب میں باقاعدہ گفتگو شروع کر دوں، درس دوں، تو اس وقت آپ جوش سے نکل کر سراپا ہوش بن کر ہمتاً گوش ہو جائیں، یعنی جوش سے نکل کر سراپا ہوش بنے، ہمتاً گوش بنے، اور پوری یکسوئی سے جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں، دل و دماغ میں اتاریں اور اپنے تصورات میں قرآن مجید اور سنت نبوی اور سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کرام اور سیرت ائمہ اہل بیت اطہار اور سیرت اولیاء و صالحین، اس سے رہنمائی لیں، اپنے تصورات کی اصلاح کریں، اپنے خیالات کی اصلاح کریں، اور ایک معیار ذہن میں رکھ لیں کہ درست وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، درست وہ ہے جو قرآن مجید بتاتا ہے۔ سچائی اور حق اور ٹروتھ وہ نہیں جو ہمارے خیال میں سچائی ہے اور ٹروتھ ہے، نہ، یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کیوں؟ اس لیے یہ پیمانہ نہیں کہ آپ ہزارہا افراد تو صرف اس اعتکاف گاہ میں بیٹھے ہیں، ایک سمندر ہے۔ اگر بندہ جو سوچتا ہے کہ یہ درست ہے، اگر وہ پیمانہ ہو جائے درست ہونے کا، تو یہاں تو ہزارہا سچ ہو جائیں جو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ اس آدمی کی سوچ میں یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، ساتھ والا جب اپنی انداز سے سوچے گا تو یقیناً کچھ اختلاف کرے گا اس کی رائے سے، تو اس کی سمجھ میں یہ آدھا درست ہے اور آدھا غلط ہے جو اس نے سوچا، تو آدھا اس کی سوچ میں فرق آ گیا۔ تیسرے بندے نے سوچا تو وہ ان سے اور مختلف سوچے گا، اس کے ہاں درستگی اور نادرستگی، صحیح اور غلط کوئی اور چیز ہو جائے گی، چوتھے کے ہاں صحیح اور غلط کوئی اور فیصلہ بن جائے گا۔ تو الغرض پھر تو ایک یونیورسل ٹروتھ، یعنی آفاقی اور کائناتی سچائی، ایبسولیوٹ ٹروتھ، حق کے مطلق کامل سچائی، جس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہ ہو، پھر وہ رہے گی نہیں۔ اگر ہر بندے کی اپنی سوچ پہ ہم چھوڑ دیں تو کبھی کامل سچ پہ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ نقطہ یاد رکھیں، اس لیے اب میں نے کہا جوش سے نکل جائیں، جوش کی وادی سے
اب ہوش کے میدان میں آ کے پورے طور پہ سمجھیں۔ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ ہزارہا سال پہلے سے فلسفی سوچتے چلے آئے اور تعریف کرتے چلے آئے۔ وہ ان کا اپنا فلسفہ تھا، اپنی سوچ تھی۔ ہر دوسرا عقل مند، انٹلیکچوئل، فلاسفر پہلے کی کہی ہوئی بات سے اختلاف کرتا، پھر اس کے بعد اگلا فلسفی کچھ اور سوچتا، وہ اس سے اختلاف کرتا۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں سقراط بھی آئے، بقراط بھی آئے، اس میں ارسطو بھی آئے، بڑے بڑے افلاطون بھی آئے، بڑے بڑے حکماء آئے، فلسفی آئے، فلاسفہ آئے، عقلاء آئے، زعماء آئے، علماء آئے، یہود میں بھی، مسیحیوں میں بھی، انبیاء کے پیروکاروں میں بھی، کسی مذہب کو نہ ماننے والوں، کافروں اور مشرکوں میں بھی، اور بالکل سرے سے مذہب پر ایمان نہ رکھنے والوں میں بھی۔ ہر دور میں مختلف اقوام میں، ملتوں میں عقلاء آتے رہے اور بتاتے رہے یہ سچ ہے، یہ ٹروتھ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ ہر کوئی اپنا پیمانہ دیتا رہا، ہر بات کے حکماء زمانے کے وہ اس کو اختلاف کرتے رہے۔ بالآخر فیصلہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری ساری سوچیں محدود ہیں، کیونکہ بندہ خود ایک محدود وجود ہے، اس کا دماغ بھی محدود، اس کی سوچ بھی محدود، اور جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ بھی محدود، اور وہ جو کہ محدود چیز کو دیکھتا ہے اور لا محدود پہ اس کی نظر نہیں ہوتی، لہذا وہ جو نتیجہ نکالتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، وہ بھی محدود ہوتا ہے، اور جو سچائی ہے وہ لا محدود ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب تمہاری سوچیں ہیں، اور تمہاری سوچیں اصل سچ تک نہیں پہنچتی۔ اصل سچ وہ ہے جو میں وحی کی صورت میں اپنے پیغمبر پہ اتاروں گا، اپنے نبی پہ اتاروں گا، رسولوں پہ اتاروں گا، انبیاء پہ اتاروں گا۔ اور اللہ پاک نے ہر دور میں وحی بھیجی، اور لوگوں نے اپنی اپنی سوچوں کے جو بت بنا رکھے تھے وہ پاش پاش کیے، اور پھر انہیں ہدایت ملی وحی سے، تا آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور قرآن مجید نازل ہو گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ الحق المبین ہے، یہ اصل اور روشن حق ہے۔ اور شروع کرتے ہی فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جو کچھ تم سوچتے تھے اس میں شک کی گنجائش تھی، شک تھے، شکوک تھے، شبہات تھے، غلطی کے امکانات تھے۔ اب یہ کتاب جو قرآن تم پہ اتارا ہے، یہ قرآن، یہ کتاب جو آئی ہے، یہ سراسر حق ہے، اور اس کے حق ہونے میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے قرآن مجید کے اس دعویٰ کو قبول کر لیا کہ اصل سچ وہ ہے جو قرآن بتاتا ہے، اور قرآن کے حق اور سچ ہونے میں صرف یہ بات نہیں کہ شک نہیں ہے، بلکہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، جنہوں نے یہ بات مان لی وہ مومن ہو گئے، وہ مومن ہو گئے۔ جو متردد ہوئے کہ شاید اس میں کچھ سچائی ہے، شاید کچھ ہماری سوچوں میں سچائی ہے، کچھ قرآن کو مانے، کچھ اپنی بات کو، اپنی سوچ کو مانے، جو متردد ہو گئے، ریب میں پڑ گئے، وہ منافق ہو گئے، اور جو منکر ہو گئے کہ قرآن کی بات کو ہم حق
حق مطلق، الٹیمیٹ ٹروتھ، سچائی نہیں مانتے، جو ہماری سوچوں میں آتا ہے اس کو سچ مانتے ہیں، جو قرآن کے سچ ہونے کے منکر ہو گئے وہ کافر ٹھہرے۔ 3 طبقات بنے دنیا میں، جنہوں نے اپنی سوچوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے فکر کو، اپنے فیصلے کو، اپنے نتائج فکر کو جب قرآن سے ٹکرایا تو سرنڈر کر دیا اور کہا کہ قرآن سچ ہے، جو بات قرآن کہتا ہے بھلا ہماری طبیعتیں اسے قبول کرتی تھی، بولیے، یا نہیں؟ ہماری سوچ وہ تھی یا نہیں؟ ہمارے اندازے وہ تھے یا نہیں؟ مگر جو قرآن نے کہہ دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ جس نے اپنی ہر سوچ کو قرآن مجید کے بیان کے سامنے سرنڈر کر دیا وہ مومن ہوئے، یعنی اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے سرنڈر کر دیا وہ مومن ہوئے۔ جو اپنی سوچ اور قرآن کا بیان، اپنا زعم اور فکر اور اللہ کے رسول کا فرمان، اس کے درمیان متردد ہو گئے، ان کو تردد اور شک و شبہ رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، جم نہ سکے، وہ منافق کہلائے۔ جو قرآن پر منکر ہوئے اور اپنی بات پر جم گئے وہ کافر کہلائے۔ سو ایمان، نفاق اور کفر 3 حالتیں بنی۔ مومن کی، مسلمان کی یافیت ایمان میں ہے۔ ہماری یافیت، بولیے، ایمان میں ہے، نہ انکار میں ہے، نہ شک و ارتیاب میں ہے، نہ انکار اور کفر میں ہے، نہ شک اور تردد میں ہے۔ قرآن کی بات پر جم جانا اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ جم جانا، اتنا جمنا کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، طبیعت کہے کہ حق یہی ہے، یہ ایمان۔ اس لیے ایمان کی تعریف یہ کی گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جب یہ کیفیت ہو جائے، 3 جملے ہیں قرآن مجید کے، اس نے اپنی بات بتانے سے پہلے 3 شرطیں لگا دی قرآن مجید نے۔ یہ تو سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد اپنی بات شروع کی ہے، اپنا میسج شروع کیا ہے، اپنا پیغام دیا ہے، اپنی تعلیم دی ہے۔ پہلے 3 کنڈیشنز لگا دی ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو اس طرح ماننا ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ اس نے کھڑکیاں کھول دیں، شک کی گنجائش نہ رہے، یوں مانو۔ باری تعالیٰ مان لیا۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، جو یہ مان لے گا کہ قرآن کی بتائی ہوئی بات میں کوئی شک نہیں، باقی ہر شخص کی کہی ہوئی بات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کہ ہر شخص جو بات کہے گا وہ اندازے سے کہے گا، کیلکولیشن سے کہے گا، وہ حالات کے تناظر میں کہے گا، اپنی شعور، فہم، بصیرت اور حکمت سے کہے گا، اپنی عقل سے کہے گا، حالات و واقعات کی روشنی میں کہے گا۔ ہر شخص اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے اسیس کر کے کہے گا۔ ایک قرآن وہ کتاب ہے جو اسیسمنٹ نہیں دیتی۔ قرآن، بولیے، اسیسمنٹ نہیں دیتا، اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول اپنی اسیسمنٹ سے بات نہیں کرتا، وہ وحی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے نبی کی بات بیسڈ آن اسیسمنٹ، بولیے، نہیں ہوتی، بیسڈ آن کریٹیکل انالیسز نہیں ہوتی، تجزیہ پر مبنی نہیں ہوتی۔ وہ جب حکم دیتے ہیں، حکم فرمان دیتے ہیں قطعی کہ یہ ہدایت ہے، یہ حق ہے،
یہ سچ ہے۔ جب یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تو وہ وحی الہی ہوتی۔ تو فرمایا جب یہ مان لو گے تو پھر یہ قرآن ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ھدی للمتقین، ایسے لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن۔ ہدایت کا مطلب ہے روشنی دے دیتا ہے۔ اگر کوئی اندھیرے میں بھٹک رہا ہے اس کو روشنی دیتا ہے، کوئی متذبذب ہے تو اس کو تذبذب سے نکال کر، کلیئرٹی نہیں، تذبذب ہے ذہن میں، تذبذب سے نکال کے اسے واضح منزل کی طرف، حق کے شعور کی طرف، سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر تردد ہے، شک ہے، تردد ہے تو تردد سے نکال کر یقین کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر عدم اطمینان ہے تو اسے اطمینان کی طرف لے جاتا ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت کا معنی۔ اگر بے چینی ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے تو اسے بے چینی اور پریشانی سے نکال کے سکون اور اطمینان کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ذہن میں الجھن ہے، دل میں مایوسی ہے تو اسے الجھن سے نکال کر واضح روشن نتیجے تک پہنچاتا ہے، اور مایوسی سے نکال کے امید و یقین کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ معنی ہے ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنا بتاتا ہے، روزہ بتاتا ہے، حج اور زکوٰۃ بتاتا ہے، نہیں، بندے کو تذبذب کی کیفیت سے نکال کے یقین تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوگا، میں کیا کروں، یہ کیا بنا میرے ساتھ۔ انسان زندگی کے ہزارہا مسائل میں پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، تو وہ جو کیفیت ہے جس میں اسے سمجھ نہیں آ رہی، قرآن اسے پکڑ کے سمجھ دے دیتا ہے، اسے تذبذب سے نکال لیتا ہے، تردد سے نکال لیتا ہے، اسے یقین کی منزل تک پہنچاتا ہے، روشنی تک پہنچاتا ہے، اندھیرے سے نکالتا ہے، اسے بے چینی سے نکالتا ہے، مایوسی سے نکالتا ہے۔ اس کا دل اس طرح ڈوب رہا تھا، اس کے دل کو ڈوبنے کی کیفیت سے نکال کے طاقتور پہاڑوں اور فولاد کی طرح طاقتور کر دیتا ہے۔ یہ ھدی للمتقین کا معنی ہے کہ اگر کوئی تقویٰ لے لے اور قرآن کی بات پہ یقین کر لے کہ اس کی بات میں شک کی گنجائش نہیں، فلاں کی بات میں ہو سکتی ہے۔ ہم اکٹھے بیٹھے تھے، ہم نے ڈسکس کیا، ہم نے اجتماعی طور پہ سوچا، ہماری اجتماعی سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک شخص کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شخص ہو، اللہ کے پیغمبر سے غلطی نہیں ہوتی، ورنہ صحابہ سے لے کے نیچے تک ہر شخص کوئی بھی غلطی سے پاک، نہ کوئی ولی غلطی سے پاک ہے، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی غوث، نہ کتب، نہ ابدال، نہ عام آدمی، نہ فلسفی، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، ہر شخص سے اس کی سوچ میں، عمل میں غلطی کا امکان ہے۔ ایک ہستی ہے کائنات میں، وہ غلطی سے پاک ہے، اس کا نام ہے نبی، پیغمبر، رسول، اور ایک کتاب ہے اس کا نام ہے قرآن، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ رسول کی بات میں غلطی نہیں، اس کا مطلب ہے جو کچھ رسول نے فرمایا وہ حق ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول کی بات میں غلطی کیوں نہیں ہوتی؟ رسول کی بات میں غلطی بولیے کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے اس کیوں کا جواب دیا ہے، فرمایا اس لیے کہ وہ اپنی سمجھ سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے، جو بندے کی سمجھ ہوتی ہے وہ اس کی ذاتی عقل اور دماغ کی تخلیق ہے نا، اور خواہش نفس اور ذاتی سوچ یہ سب ایک معنی میں ہوا میں آتے ہیں، کبھی ہوائے نفس ہے اور کبھی تخلیق عقل ہے، بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنی تخلیق ہے، اپنا ذاتی فہم ہے۔ فرمایا وہ اپنے آپ سے بولتا نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحی۔ رسول کو دیکھا کرو، چپ کر کے بیٹھا کرو، جب رسول کے لب ہلے سمجھو اب وحی آ رہی ہے،
جب رسول بولے سمجھو خدا بولا ہے، جب رسول بولے تو سمجھو خدا بولا ہے۔ رسول خدا کے بولے بغیر نہیں بولتا، رسول خدا کے بتائے بغیر نہیں بتاتا، رسول خدا کے سمجھائے بغیر امت کو نہیں سمجھاتا۔ رسول جب کلام کرتا ہے وہ اللہ کا بیان ہوتا ہے، اس لیے اس میں شک نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تردد رہ گیا، شک و شبہ رہ گیا، تو ہم ہدایت سے محروم ہو گئے، ہم بھٹکتے رہیں گے، اپنی ایفرٹس کرتے رہیں گے، گریں گے سنبھلیں گے، گریں گے سنبھلیں گے، ہم دھکے کھائیں گے، مگر پختہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں جس میں شک کی گنجائش نہ ہو نہیں آئے گی۔ وہ صرف قرآن کے بتانے سے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے آئے گی۔ دو باتیں ہو گئیں، دو جملے، پھر تیسرا جملہ، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور فرمایا متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ہماری کہی ہوئی بات کو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں، ہماری کہی ہوئی بات کو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں۔ اور بالغیب کا مطلب بغیر دیکھے بھی، بغیر سوچے بھی، بغیر سمجھے بھی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی مان لیتے ہیں، دیکھنے میں نہ آئے تب بھی مان لیتے ہیں۔ تو جو لوگ سوچ سمجھ میں نہ آئے تب بھی مان لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، جب یہ بات سامنے آ جائے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ ایسوں کو متقین کہا۔ تین شرطیں عائد کر کے اس کے بعد قرآن مجید نے اپنی تعلیمات کا مضمون شروع کیا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ۔ فرمایا اب یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے، نماز کی بات اب کی ہے، اس سے پہلے تین باتیں سمجھائی ہیں۔ فرمایا اگر پہلی تین باتیں پیدا نہ ہوں تو نماز تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ نماز تمہیں، اب میں آگے چونکہ قرآن مجید سے چلوں گا اور بعد میں ساتھ ہی آنا ہے مولا علی المرتضیٰ کی شہادت اور ان کے احوال پر، تو یہاں اسی بات کی تائید میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کا ایک فرمان بیان کر دیتا ہوں۔ بیٹی وہ فائل تھی منشا، ایک فائل رکھی تھی میں نے اپنے ٹیبل پہ نیچے، اس میں سیدنا مولا علی شیر خدا کے اور کچھ فرمودات تھے ایک ٹائپ شدہ، یا وہ رہ گئی میرے اعتکاف میں کمرے میں، تو میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا ایک فرمان یہاں سناتا ہوں۔ شک اور یقین میں فرق، قرآن مجید میں تعلیم سے پہلے یقین قائم کروایا ہے۔ قرآن مجید نے کہا سیدھا سیدھا سودا کر لو، اگر تو یقین قائم کرتے ہو تو میں تعلیم دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کی جڑ اگر کاٹتے ہو، شک کی جڑ سے کاٹ دو شک کو، یقین جما لو، اور یہ جان لو کہ ہدایت اس قرآن سے ہے، اور یہ جان لو کہ قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے، دکھائی نہ دے، تب بھی یقین کرتے اور مانتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ سودا یقین کا کرتے ہو تو پھر تعلیم دیتا ہوں، اور اگر رہنا شک میں ہے تو پھر اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کس کی نماز پڑھ رہے ہو؟ جس کے لیے پڑھ رہے ہو اس کو تو دیکھا ہی نہیں ہے تم نے، جس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو اس کو تو نہ تم نے دیکھا، نہ تمہارے ماں باپ نے دیکھا، نہ تمہارے دادا پردادا نے دیکھا، نہ شکر دادا نے دیکھا، نہ 100 سال گزر گئے آپ کی پشتوں نے دیکھا، نہ 1500 سال گزر گئے کسی کی پشتوں اور نسلوں نے نہ دیکھا، حتیٰ کہ جب صحابہ کرام کا دور تھا ان میں سے بھی کسی نے نہ دیکھا، صحابہ کرام میں نہ دیکھا، نہ ان سے اگلوں نے دیکھا، نہ ان کے بعد پچھلوں نے دیکھا،
مگر ہر کوئی حق حق کرتا تھا اور حق کے لیے سر کٹاتا تھا، بن دیکھے سر کٹاتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے غزوہ بدر میں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ایک روز اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابا جان، بدر کی جنگ میں ہم اور میں اور آپ آمنے سامنے تھے، 2-3 مرتبہ آپ کا سر یا آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی تھی، لیکن میں نے باپ دیکھ کر باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹے وہ تم تھے کہ تمہیں موقع ملا اور میرا سر نہیں اڑایا۔ اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایک بار بھی تمہاری گردن میری تلوار کی زد میں آتی تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اڑا دیتا۔ اس رب کے لیے بیٹے کی گردن اڑا دیتا جس کو دیکھا ہی نہیں آج تک، جس کو دیکھا ہی نہیں، جس کے گھر ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، کل مکہ کے کفار و مشرک گئے تھے علی الصبح، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور کہا، سوچا کہ آج ابو بکر پھنس گئے، چونکہ اس رات آقا علیہ السلام معراج سے واپس آئے تھے اور صبح آ کے معراج کا اعلان فرمایا تھا کہ آج رات میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک گیا ہوں، پھر مسجد حرام سے کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، پھر مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، اور سدرۃ المنتہا سے آگے پھر میں مقام قاب قوسین تک گیا ہوں۔ اب کفار و مشرکین کو تو نہ بات سدرۃ المنتہا کی سمجھ آئی تھی، وہ کیا جانے سدرۃ المنتہا کیا ہے، اور نہ انہیں قاب قوسین کی سمجھ آئی تھی۔ انہوں نے تو ایک ہی بات پکڑ لی کہ مسجد اقصیٰ کو جانتے تھے، فلسطین کو، القدس کو، مسجد اقصیٰ کو جانتے تھے، ایک ہی بات ان کے پلے پڑ گئی، انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اب محمد پھنس گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور استغفر اللہ العظیم۔ یہ وہ ابو بکر صدیق جنہوں نے کہا، بیٹے اگر تمہاری گردن میری تلوار کی زد میں آتی اس رب کی خاطر اڑا دیتا جس کو دیکھا بھی نہیں۔ تو انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا ابو بکر صدیق باہر نکلے، پوچھا کیا ہنگامہ ہے علی الصبح؟ انہوں نے کہا، تمہارے صاحب نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لاتے ہو، انہوں نے آج ایک ایسی بات کی ہے اور کہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے مسجد حرام سے چل کے مسجد اقصیٰ پر گیا ہوں، اور مسجد اقصیٰ سے ہو کے تھوڑے سے لمحے میں اسی رات واپس بھی آ گیا ہوں، اور آ کے پھر بستر پہ سو گیا اور اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی اور تہجد پڑھی۔ یہ بات کی ہے۔ اب بتاؤ کیا عقل مانتی ہے اس بات کو؟ کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ یہ ابو جہل نے اور کفار و مشرکین نے، قریش نے سیدنا ابو بکر صدیق سے سوال کیا۔ میں یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں، شک کی جڑ کو کاٹتے ہیں اور سمجھ میں نہ آئے تب بھی یقین رکھتے ہیں، میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، بولیے کیا؟ ہنس پڑے۔ انہیں پوچھا آپ جواب دیں، کیا یہ بات عقل مانتی ہے، ماننے والی؟ تم ہنس رہے ہو۔ آپ مسکرائے، فرمایا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تم تو چھوٹی بات لائے ہو، کہ کہتے ہو کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک ہی رات کے چند لمحوں میں کوئی مکہ سے چل کے مسجد اقصیٰ جائے اور ہو کے واپس آ جائے؟ تم اس پر تعجب کرتے ہو، تو میں تو اس رسول کی زبان سے بن دیکھے اور بغیر عقل کے قبول کیے، میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں۔ وہ صبح و شام کہتے ہیں کہ رب نے میرے پاس وحی بھیجی ہے، میں نے آج تک نہ وحی لانے والے کو دیکھا ہے نہ وحی بھیجنے والے کو دیکھا ہے، میں بن دیکھے وحی لانے والے کو مان گیا ہوں، وحی بھیجنے والے
رب کو مان گیا ہوں، مسجد اقصی تو 4 قدم پہ کھڑی ہے، میں تو اس کے خدا کو مان گیا ہوں جس سے ملاقات کر کے آیا ہے، تم چھوٹی باتوں کا سوال کرتے ہو۔ وہ واپس مڑ گئے اور آپس میں کہنے لگے اس صدیق کے یقین کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کے اس دن تک وہ ابو بکر ہی تھے۔ جب یہ خبر آقا علیہ السلام کی مجلس میں پہنچی کہ کفار اور قریش مکہ نے، یا رسول اللہ آج ان قریش مکہ نے یہ سوال کیا اور سیدنا ابو بکر نے ان کو یہ جواب دے کے رد کر دیا۔ جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے کہا تم تو چھوٹی بات کا پوچھنے آئے ہو، میں تو اس کی بڑی بات کو مانتا ہوں دیکھے بغیر رب کو، تو جب یہ جواب دیا تو وہ نامراد ہو کر پلٹ آئے۔ اس دن میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم صدیق ہو، یعنی بن دیکھے بڑی بات کی تصدیق کرنے والے۔ عزیزان محترم، معتکفین، معتکفات اور جملہ سامعین و سامعات، یہ ایمان ہے۔ ایمان اس وقت کہلاتا ہے کہ میں ہوں جب شک کی جڑ کٹ جائے اور یقین کا درخت توانا ہو کے جم جائے۔ یقین تناور درخت کی طرح کھڑا ہو، اس کو کوئی ہلا نہ سکے اور شک کی جڑیں کٹ جائیں۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو اس کے کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، تب ایمان قائم ہوتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ بدر میں یہ بات ہوئی تو سیدنا ابو بکر نے یہ جواب دیا بیٹے کو۔ احد کا واقعہ آیا، اس وقت سیدنا عمر فاروق کا ایک بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا احد میں، اور میدان احد میں آمنے سامنے لڑ رہے تھے، وہ تلوار لے کر کفار و مشرکین کی طرف سے، اور سیدنا فاروق اعظم تلوار لے کر اپنے آقا کے دفاع میں لڑ رہے تھے۔ آمنا سامنا ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب مسلمان ہو گیا، اس نے بھی یہ بات کی ایک روز کہ ابا جان احد میں آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آ گئی تھی، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا بیٹے تم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ تم دکھائی دینے والے خداؤں کو مانتے ہو، وہ جو ہاتھوں سے بنائے گئے بت ہیں نا، ہاتھوں سے بنائے اور گھڑے ہوئے خدا، ان کو مانتے ہو نا، تم نے چھوڑ دیا، مگر اللہ کی عزت کی قسم اگر تمہاری گردن میری تلوار کی زد میں آتی تو کبھی نہ چھوڑتا، اڑا دیتا۔ یہ سودے کیسے تھے؟ یہ بن دیکھے سودے ہو گئے تھے، یہ سودے بن دیکھے ہو گئے تھے۔ تو جو سودے بن دیکھے ہوتے ہیں وہ کچھ کا کچھ دیکھ لیں، کچھ کا کچھ دیکھ لیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ کا کچھ دیکھ لیں، ان کا یقین متزلزل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یقین دیکھ کر پیدا ہی نہیں کیا، یقین بن دیکھے پیدا ہوا ہے، یقین بن دیکھے پیدا ہوا ہے، اور وہ ایمان کی سرمایہ ہے۔ اب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ اسی بات کی تائید کے لیے میں لا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں النوم علی یقین خیر من العبادت علی شک۔ مولا علی المرتضیٰ کا فرمان، فرماتے ہیں کہ یقین کا حال نصیب ہو جائے، بولو یقین کا حال نصیب، میں چاہوں گا آہستہ، مگر جب میں جملہ ختم کروں تو پھر ایک بار میرے ساتھ دہرائیں، اگر دل کو یقین کا حال نصیب ہو جائے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ صاحب یقین اگر سویا ہوا ہو، نیند میں ہو، صاحب یقین کی نیند شک والے شخص کی عبادت سے افضل ہے۔ جو شخص حالت شک میں رہتا ہے، جس کے اندر تردد ہے، جس کے اندر ریب ہے، ارتیاب ہے، شک ہے، گو مگو کی کیفیت ہے، تو شک کی حالت میں ساری رات کھڑا
100 یا 1000 نوافل پڑھنے والے سے اس شخص کی رات بہتر ہے جو یقین کی دولت سے مالا مال ہے اور سویا ہوا ہے۔ صاحب یقین کی نیند صاحب شک کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ میرا نہیں ہے، میں کون ہوں قول والا؟ کس کا قول ہے؟ جن کی آج رات شہادت کی رات بیان کرنی ہے، مولا علی المرتضیٰ کا قول ہے۔ یقین چھوٹی چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ یہ وہ یقین تھا جو اللہ رب العزت نے یہ دولت یقین کی اپنی وحی کے ذریعے انبیاء کے دلوں پہ اتاری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر نے اس یقین کی خیرات کو اپنے صحابہ اور اہل بیت اور اپنی امت کو، ایمان والوں کو بانٹا۔ امت جب تک اس یقین پہ رہی اور رہے گی، آپ جب تک اس یقین پہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ شک والے یقین والوں کا بال بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ بولیے، شک والے یقین والوں کا ایک بال بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اب میں اس مضمون کو آگے مولا علی المرتضیٰ کے حوالے کی طرف لے جاتے ہوئے جو آیات کریمہ پڑھی، یہ سورہ بقرہ کی ہے۔ اب یہ میسج قرآن مجید کا سمجھا رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ آپ نے کئی بار یہ آیات سنی، پڑھی، میں نے بیان کی، ان کا درس دیا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے جس انداز سے یہ بات قرآن مجید کا پیغام کا جو گوشہ آج رکھ رہا ہوں، پہلے بہت زمانہ قبل یہ کئی خطابات میں بیان کیا ہوگا، آپ نے، مجھے معلوم نہیں کہ سنا یا نہیں سنا، کیسٹس میں، ڈی وی ڈیز میں۔ آج توجہ سے سنیں، اللہ پاک یہاں پر خطاب کر رہے ہیں ایمان والوں کو، غیر مومنوں کو خطاب ہی نہیں ہے۔ یہ جو آیت نمبر 153 ہے سورہ بقرہ کی، اس کا خطاب اہل ایمان سے ہے۔ جو ایمان سے معروم ہیں انہیں خطاب قرآن مجید کبھی بات کرتا ہے یا ایھا الناس کہہ کر، اے لوگو، کبھی کوئی بات کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایمان والے جب وہ کہتا ہے اے ایمان والو، اس کا مطلب ہوتا ہے، بڑی توجہ سے یہ جملہ سنیں، اس کا مطلب ہوتا ہے، ایسے کہتا ہے، اے میرے ماننے والو، یہ بات تمہارے لیے ہے۔ اللہ پاک فرماتا، اے مجھے ماننے والو، یہ بات تمہارے لیے ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے باری تعالیٰ، تو وہ جو دوسرے ہیں جو نہیں مانتے، کفار، منکرین، منافقین، مترددین، شاکین، جو شک کرتے ہیں، نہیں مانتے، ان کے لیے فرمایا، ان کے لیے اور بہت باتیں کہنے کی ہیں، وہ کہہ دی ہیں، کہہ دوں گا۔ یہ بات ان سے نہیں کہنا چاہتا، یہ بات ان سے، جنہیں شک اور تردد ہے، ان سے نہیں کہنا چاہتا۔ فرماتا ہے جو مجھے مانتے ہیں یہ وہ آ جائیں، قریب آ جائیں، یہ بات ان کے لیے۔ وہ بات کیا ہے؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اب ایک بڑی خاص بات آپ کو، بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں پورے ہوش سے سمجھے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا ہے،
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، آقا علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے نیا قبلہ کعبۃ اللہ کہ نیا قبلہ کے مقرر ہونے کا ذکر ہے دوسرے پارے میں، مضمون اور چلا آ رہا۔ اب حکم اور تعلیم اس مقام پر اس رکوع میں پہلی بار آئی ہے، اور جو تعلیم آئی ہے اس میں فرمایا ایمان والو صبر کے ذریعے میری مدد چاہو اور نماز کے ذریعے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، اب اللہ پاک اپنوں سے بات کر رہا ہے جو اس کو مانتے ہیں، اور کیسے مانتے ہیں؟ وہ جو پہلے بیان ہو چکا، جو میری بات میں یعنی اللہ پاک کی بات میں شک نہیں کرتے اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان سے کہتا ہے کہ میری مدد چاہو صبر کے ذریعے۔ اب صبر کا محل کیا ہے؟ صبر کا مقام کب ہوتا ہے؟ آپ سمجھیے میری بات۔ بالعموم اگر خوشی ہو، خوشحالی ہو، فراخی ہو، نعمت ہو، راحت ہو تو اس پر شکر ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں؟ یوں نہیں فرمایا کہ شکر کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو اے ایمان والو۔ اگر فرماتا کہ اے ایمان والو شکر کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، اگر یہ فرمان آتا تو بات یوں سمجھ میں آتی کہ وہ یہ سمجھا رہا ہے اللہ پاک کہ ایمان والوں کو راحتیں بہت ملیں گی، نعمتیں بہت ملیں گی، مال کی فراخی بہت ملے گی، بہت سکون ملے گا، راحت و نعمت دنیا کی بڑی چیزیں ملیں گی، تو ایسی صورت میں تم میرا شکر ادا کرو، میرے شکر سے تمہاری مدد اور ہوگی۔ ایمان والوں کو یوں کہتا۔ آپ بات کو سمجھیں؟ بعد میں فرمایا ہے اس نے لئن شکرتم لأزیدنکم، یہاں نہیں، قرآن مجید میں آگے چل کے کہ اگر تمہیں میری نعمت ملے اور میرا شکر ادا کرو تو میں نعمت اور بڑھا دوں، اور بڑھا دیتا ہوں۔ شکر کا اپنا محل ہے، ایک مقام ہے، مگر یہاں فرمایا ایمان والو میری مدد چاہو۔ مدد اللہ کی مدد لینے کے لیے، اللہ کی مدد و نصرت کے لیے وہ فرماتا ہے کہ تمہیں وظیفہ دیتا ہوں، صبر کرو۔ تو صبر کن حالات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے؟ راحت ملے تو تب صبر ہوتا ہے، بالعموم بات کر رہا ہوں میں، بڑی دقائق میں نہیں جا رہا، تصوف اور معرفت کے دقائق میں صبر کے کئی مرحلے ہیں، عمومی بات کر رہا ہوں۔ راحت ملے تو تب صبر ہوتا ہے یا مصیبت ہو تو تب صبر ہوتا ہے؟ بولیے، سارے بولیے۔ خوشحالی ہو تو تب صبر ہوتا ہے، صبر کا محل ہوتا ہے، یا تنگ دستی اور پریشان حالی ہو تو تب صبر کا مقام ہوتا ہے؟ بولیے۔ نعمتیں، راحتیں، وہ فراخیاں ملیں تو تب صبر کیا جاتا ہے، یا تنگی، اذیت، پریشانی، مقدمے، جیلیں، عدالتیں، شہادتیں، خون، مال کی کمی، یہ مصائب و آلام ہوں تو تب صبر کیا جاتا ہے۔ صبر کا جوڑ کن حالات کے ساتھ ہے؟ کروڑ روپیہ مل جائے، لاکھوں روپے مل جائیں، جاب مل جائے تو اس کے ساتھ صبر کا جوڑ ہے، یا جاب چلا جائے تو اس کے ساتھ جوڑ ہے؟ بولیے، کس کے ساتھ جوڑ ہے؟ میں نے اپنی بات جو کرنی تھی وہ شروع میں کر چکا، میری بات ختم، اب ہم قرآن میں داخل ہو گئے۔ وہ میں نے اصول سمجھانا تھا کہ ہدایت تب ملے گی ہمیں اگر شک کی جڑ کاٹ کر یقین کے ساتھ قرآن کی بات کو مانیں گے۔ اس یقین کو اعتکاف میں پیدا کرنا ہے کہ وہ ایمان کا اصل سرمایہ ہے۔ خواہ کسی کے بزنس میں پریشانی ہے، کسی کے جاب میں پریشانی ہے، کس کو گھر کے حالات میں پریشانی ہے، کس کو تحریکی اور تنظیمی زندگی میں پریشانی ہے، کس کو جد و جہد میں پریشانی ہے، کس کو رشتہ داروں کی طرف سے تنگی پریشانی ہے، کسی اولاد نہیں ملی تب پریشانی ہے، انفرادی پریشانی ہے، خاندانی پریشانی ہے،
ماحولیاتی پریشانی ہے، تحریکی پریشانی ہے، تنظیمی پریشانی ہے، جد و جہد کی پریشانی ہے، مستقبل کے لائحہ عمل میں کوئی پریشانی ہے، ماضی کے حالات میں پریشانی ہے، صحت اور بیماری کی پریشانی ہے، تنگ دستی اور کاروبار کی پریشانی ہے، کسی قسم کی پریشانی. سوال یہ ہے کہ صبر کا موقع اور محل کیا ہے؟ خوشحالی یا پریشان حالی؟ کوئی مقدمہ نہ ہو آپ پر دشمن کی طرف سے، ظالم کی طرف سے، تو تب صبر کی ضرورت پڑتی ہے، یا مقدموں میں گھرے ہوئے ہو تو تب صبر کی ضرورت پڑتی ہے؟ بولیے. ہر چوتھے دن پیشی ہو تو تب صبر کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، یا کبھی عمر بھر پیشی ہو ہی نہیں تو تب صبر زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے؟ بولیے. شہادتیں ہوں تو تب صبر ہوتا ہے، یا آپ دوسرے پر چڑھ کے غلبہ کر چکے ہوں تو تب صبر ہوتا ہے؟ اذیت ہو، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، مصائب ہوں، مشکلات ہوں، آلام ہوں، تب صبر ہوتا ہے لازمی؟ یا خوشیاں ہوں، فراخیاں ہوں، جابز ہوں، وسائل ہوں، ارزاق ہوں، فراخی رزق ہو، کاروبار ہو، طاقت ہو، غلبہ ہو، سارا کچھ ہو دنیا کا، تب صبر ہوتا ہے؟ صبر کا محل کیا ہے بھائی؟ دوسرے حالات ہوں تو وہ شکر کا محل ہے. بولیے. اچھے حالات ہوں تو کیا؟ وہ شکر کا محل ہے. پریشانی آ جائے زندگی میں اور وہ بھی حق کے لیے، حق کے لیے پریشانی آ جائے تو پریشانی صبر کا محل ہے، صبر کی جگہ ہے. اب جو نقطہ جدھر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خطاب کیا اے اہل ایمان، اے ایمان والو. جب ایمان والوں سے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کہ وہ ایمان والے ہیں. اللہ ان کی مدد و نصرت کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں فتح دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غالب کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں نوازنا چاہتا ہے، عنایت کرنا چاہتا ہے. چونکہ ایمان والے ہیں، اللہ کے اپنے ہیں. اب انہیں ایک راز سکھا رہا ہے اور فرما یہ رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ شکر کرو تو میری مدد آئے گی. نماز کا بھی ذکر بعد میں کیا ہے، نماز نفل پڑھو میری مدد آئے گی، نہیں، یہ ذکر بھی بعد میں ہے. روزے رکھو میری مدد آئے گی، یہ ذکر بھی بعد میں آئے گا. حج کرو میری مدد آئے گی، یہ بعد میں آئے گا. زکوٰۃ صدقہ خیرات کرو میری مدد آئے گی، یہ بھی بعد میں آئے گا. یہ نیکی کرو، یہ عمل کرو، تسبیح کرو، استغفار کرو، اللہ اللہ کرو، درود پاک پڑھو، استغفار کرو، میری مدد آئے گی. نہیں، یہ سب چیزیں آئیں گی بعد میں. مگر یہاں پہلا خطاب اس مقام پر، پہلا خطاب اہل ایمان سے اس مقام پر، اور بات شروع ہی یہاں سے کرتا ہے، ایمان والو صبر کرو، اور صبر کے ذریعے میری مدد طلب کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. باری تعالیٰ تو ہمیں صبر کی تلقین کیوں فرما رہا ہے؟ ایمان والا ہونا اور صبر کرنا، ان دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ ایمان والا ہونا اور ساتھ صبر کرتے رہنا، ان میں کوئی جوڑ ہے؟ اس نے فرمایا یہی تو جوڑ ہے. جب ایمان آئے گا وہاں مشکلات آئیں گی. ایمان جتنا قوی ہوگا مشکل اتنی سخت ہوگی. مجھ پر ایمان، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی جڑا ساڑے نال یاری لائے گا اسے نہیں تو آزماواں گے. غیر نو کوئی آزماندہ نہیں. آزمایا دوستوں کو جاتا ہے، آزمایا محبت کرنے والوں کو جاتا ہے، آزمایا وفاداروں کو جاتا ہے. بے وفاؤں کو کوئی آزمایا نہیں کرتا، وہ پہلے معلوم ہے کہ بے وفا ہیں. غداروں کو رب نہیں آزماتا، کافروں کو نہیں آزماتا، وہ تو پہلے منکر ہیں. جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مولا لیلا محلے کے ہر کسی مرد کو آزماتی نہیں تھی، صرف مجنو کو آزماتی تھی، کہ مجنو ہونے کا دعویٰ وہ کرتا تھا. جس نے عشق کا دعویٰ ہی نہیں کیا اسے آزمانا کیوں؟ اسے آزمانا کیوں؟ آزمایا اپنوں کو جاتا ہے، محبت کرنے والوں کو جاتا ہے، ایمان رکھنے والوں کو جاتا ہے، اللہ سے جڑ جانے والوں کو آزمایا جاتا ہے. جو اس کے اپنے ہو جاتے ہیں وہ ان کو آزماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے اپنے تھے یا غیر تھے؟ بولیے. تو نمرود غیر تھا یا اپنا تھا؟ بولیے. تو آگ میں کس کو ڈالا؟ غیر کو یا اپنے کو؟ آگ میں کس کو ڈالا؟ دشمن کو یا دوست کو؟ بولیے نا. دوست کو ڈالا یا دشمن کو ڈالا؟ اگر مومن ہو کر مشکلات کی آگ میں جل رہا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم سجدہ شکر ادا کرو کہ میرے مولا تو نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے، آگ میں، یہ تذکر آگے حوالہ کہیں آئے گا، ڈالنے لگے تو ایک طاقتور فرشتہ حاضر ہوا. عرض کیا یا ابراہیم علیہ السلام، علیہ السلام، میرے ذمے ہے آگ کو جلانا، بجھانا اور منتشر کر دینا اور سارا کچھ تتر بتر کر دینا، اڑا دینا، راکھ بھی منتشر کر دینا. یہ میرے مدبرات امر میں بھی، میری تدبیر میں ہے. آپ اگر مجھے کہیں حکم دیں تو نمرود کی تمام محنتوں سے جلائی ہوئی آگ چشم زدن میں بجھا دوں. اب وہ اللہ پاک آزما کس کو رہے ہیں، اس فرشتے کو یا ابراہیم علیہ السلام کو؟ بولے نا. ہائے ہائے. ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو. فرماتے ہیں فرشتے تیرا بڑا شکریہ، تو جا، میرا معاملہ میرے محبوب کے ساتھ ہے، ہو لینے دے. وہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے لیے آگ جلائی گئی ہے، وہ نہیں دیکھ رہا کہ میں عنقریب اس آگ میں پھینکا جا رہا ہوں، اور اسے نہیں معلوم کہ اس کو میں نے اپنا نبی بنایا ہے، رسول بنایا. جا، مجھے تیری مدد نہیں چاہیے. پھر جبرائیل امین آئے، عرض کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اجازت دیں تو میں آگ کو بجھا دوں. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. ہٹا دیا ملائکہ کو. یہی آزمائش تھی، آزمایا جا رہا تھا. اور پھر یہاں پر روک نہیں لیا. پھر وہ وقت آیا، انہوں نے منجنیقیں جلائیں، اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو دور سے، آگ کی تپش دور تک جاتی تھی تو اٹھا کر آگ کے اندر پھینک دیا. جب آگ میں پھینک دیے گئے، دشمن نے جو کرنا تھا کر ڈالا. دشمن کے ہاتھ نہیں روکے، نمرود کے ہاتھ نہیں روکے. وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کر دیا، اس نے کرنے دیا. جب ڈال دیے، اس وقت آواز آئی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کے رب نے اپنے محبوب بندے ابراہیم کو آزمایا کئی چیزوں سے. فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ پورا اترا، اپنی یاری میں پورا اترا، اپنی وفاداری میں پورا اترا، اپنی جانثاری میں پورا اترا. نہ کوئی ابراہیم ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ان کے قدموں کی دھول کے ذرے کے برابر بھی ہو سکتا ہے، مگر مبارک ہو وفادارو مومنو، اللہ نے تمہیں آزمایا، تم اس کی یاری پہ پورا اترے، اس کی وفاداری پہ پورا اترے، اس کی جانثاری پہ پورا اترے. اور دشمنوں نے کیا، پوری دنیا نے کہا ان عاشقوں جیسا یاری نبھانے والا کوئی پیدا نہیں. تو اللہ نے بھی تو پھر قیامت تک یہ فرمان قرآن میں محفوظ کر دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. دیکھو نا، پہلے یہی ابراہیم ہے، بڑھاپے کی عمر میں بیٹا دیا، اور حضرت ہاجرہ پیاری زوجہ
فرما دیا گھر سے نکال، اور بے آب ہو گیا، ریگستان میں پہاڑوں میں مکہ جا کے چھوڑا، اور تنہا جہاں پانی بھی پینے کو نہیں تھا، سائے کا درخت بھی نہیں تھا، کوئی گھر اور چھت بھی نہیں تھی، اس تپتے آسمان کے نیچے صحرائے مکہ میں چھوڑ کے آ گئے۔ کیا کرتا تھا؟ ہائے ہائے، فرمایا جا اس تپتے صحرا میں چھوڑ کے آ جا، بچے کو بھی، دودھ بھی، چھوٹے بچے کو بھی، اس کی ماں کو بھی، اور وہ چھوڑ کے آ گئے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو نہیں سوچتے ہوں گے، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سوچتا نہیں کہ کیا کرتا ہے میرا رب میرے ساتھ، میں نے کیا قصور کیا، اس کا بندہ ہوں، تابع دار ہوں، وفادار ہوں، بچہ چھڑانا ہے تو اپنے دشمنوں کا چھڑائے، میں تو ساری زندگی تابع داری میں گزارتا ہوں، میرا بچہ اور اس کی ماں کو ریگستان میں چھوڑ دیا، چھوڑ کے آ گئے۔ جب جوان ہوا، عمر تھوڑی بڑی ہوئی، پھر فرمایا ابراہیم اس کو ذبح کر دے۔ ہائے ہائے، ارے اس سے بڑی بھی آزمائش کسی پر آئے گی؟ ہائے، بتائیں نا، بتائیں سوچ کر، اس سے بڑی آزمائش رب کہے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے ہاتھوں سے چھری سے ذبح کر دو۔ آپ اس لمحے کا تصور کریں کیا کیفیت ہوگی۔ کوئی اور ذبح کر دے اور بات ہوتی ہے، کوئی اور ذبح کر دے نا، دشمن، ڈاکو، قاتل، اور بات ہوتی ہے۔ یہاں ڈاکوؤں، چوروں، دشمنوں نے ذبح کیا، وہ قاتل، ظالم، ان کا کام ہے، کرتے رہتے ہیں، یہ اور آزمائش ہے۔ مگر حکم دے اپنے محبوب بندے کو اور عالی مرتبت بندے کو جو پیغمبر ہے، جد الانبیاء، اس کو کہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ سوچیں کوئی آزمائش کی بھی حد ہوتی۔ اور پھر اس بیٹے سے کہا کہ بیٹے اب تو بتا، مجھے آج رات حکم آیا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ابا جان جو حکم آیا ہے وہ کر گزریے، ایک لمحہ بھی دیر نہ کیجیے، کہیں محبوب کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے، میری فکر نہ کریں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ لفظ تھا استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے میری مدد چاہو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس حکم دینے والے رب نے اگر چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جو حکم ہے کر دے، دیر نہ کرے۔ اور پھر چھری چلا دی، تو چھری سے پہلے بھی روک سکتا ہے نا، چھری چلوا کر پھر روک دیا، اور پھر اس کے بعد اپنی ذات آ گئی۔ پہلے بیوی اور بچے سے آزمایا، پھر بچے کو ذبح کروا کے آزمایا۔ جب ابراہیم یاری میں دونوں باتوں میں پورے اترے تو کہا اب اس کے اوپر آزمائش کرتے ہیں، آگ میں پھینک دیا۔ جب آگ میں پھینکوا دیا، ڈال دیا، اور آگ جلانے کے لیے تیار ہو گئی، اس وقت آگ کو حکم دیا، ابراہیم کو نہیں بتایا، ابراہیم کو نہیں بتایا، ابراہیم گھبرا نہیں، میں آگ کو گل و گلزار کر دوں گا، یہ آگ کو حکم نہیں دیا۔ قرآن گواہ ہے، حضرت ابراہیم پہ وحی نہیں بھیجی، ان کو اسی کیفیت میں رہنے دیا کہ دیکھیں کب تک مسکراتے ہیں، میری رضا پر، میری مشیت پر کب تک ابراہیم مسکراتا ہے۔ اس کو وحی نہیں کی، اپنے محبوب بندے کو، آگ کو کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم کو کچھ خبر نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، انہیں یہی پتا ہے کہ میں جل کے راکھ ہو جانے والا ہوں، آگ مجھے جلانے والی ہے، وہ اسی تصور میں ہیں، مگر چونکہ محبوب کی رضا پر آگ میں جل رہے ہیں، وہ خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ انہیں اسی حال میں رہنے دیا، کیونکہ ان کا تو امتحان تھا، ان کی تو آزمائش تھی۔ آگ سے بات کی، رب نے آگ سے بات کی ہے، آگ جلانا نہیں، گل و گلزار بن جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو کہ ٹھنڈک بھی نہ لگے، جلا بھی نہیں اور اسے سردی بھی نہ لگے، گلزار بن جا، معتدل بن جا۔ آگ سے باتیں کی،
ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہوں گے کیا بنا اس آگ کو جلاتی کیوں نہیں؟ تو اپنے بندوں کو جیسے جیسے درجہ بلند ہوتا ہے ویسے ویسے آزمائش بڑھتی چلی جاتی. مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو نار نمرود والی حضرت ابراہیمی یاری کا حصہ ملا ہے. یہ باب ہماری تحریک میں ابھی تک لکھا نہیں گیا تھا، یہی کمی تھی. رب نے اس باب کو بھی لکھوا دیا ہماری تاریخ میں. اب سمجھ آئی وہ کیوں فرماتا ہے اے ایمان والو تم چونکہ میرے اپنے ہو لہذا صبر کے ذریعے میری مدد چاہنا. سوال پیدا ہوا باری تعالیٰ تیری مدد تو ٹھیک ہے چاہیں گے مگر صبر کی ضرورت ایمان کے ساتھ ہی کیوں پڑ گئی؟ اے ایمان والو ایمان کے ساتھ صبر کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ جوڑ کیا ہے صبر کا اور ایمان کا؟ فرمایا یہی سمجھانا چاہتا ہوں، ایمان نام ہے میری یاری کا، ایمان نام ہے میری یاری کا. تو جیسے جیسے میری محبت میرا تعلق مجھ پر ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا تو پھر میں اس کو آزماؤں گا. لوہے کو یہ جو بٹی میں سنار ہوتا ہے لوہے کو کبھی نہیں اس کو آگ میں ڈال کے پرکھتا. کبھی لوہے کو بھی پرکھتے دیکھا ہے کسی نے؟ بولیے کس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں؟ بولے نا، اونچا بولے. بھٹی میں کس کو ڈالتے ہیں آگ پر؟ سونے کو. پگھلاتے کسے ہیں؟ بولیے کس کو آگ میں ڈال کے پگھلاتے ہیں؟ سونے کو. تو جو ادھر تھے بڑی عمارتوں میں بیٹھے وہ ناپاک لوہے کی مانند انہیں بھٹی میں نہیں ڈالا. جو ادھر تھے سورج کی جو ادھر بیٹھے تھے وہ یاری والے تھے، ادھر غداری والے تھے ادھر یاری والے تھے. ان کے لیے بھٹی اور آگ تھی، ان کے لیے دوزخ نہیں تھا. وہ وقت اپنے آنے پر دوزخ بنے گا ان کے لیے. اللہ نے آپ کی یاری کو آزمایا، آپ پورے اترے. یہ ایمان کی آزمائش تھی اور ابھی بہت آزمائشوں نے آنا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں اصول بتا دیا، ہم اسے بدل نہیں سکتے. فرمایا اگر ایمان والے ہو تو صبر کے لیے تیار رہو. مشکلات آئیں گی، میں آزماؤں گا، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. ان مصیبتوں میں اگر صبر اور استقامت کے ساتھ رہو گے تو میری مدد اترے گی. یقین رکھنا، یہ نہ سوچنا کہ مدد کب اترے گی. نہ، اگر کب آ گیا تو شک آ گیا. اگر زبان پر کب آ گیا کب تو اس کا مطلب ہے دل میں بولیے شک آ گیا. اس شک کی تو جڑ کاٹنی ہے. کب نہیں کہنا. میرے ابراہیم نے نہیں کہا تھا مولا آگ کب بجھے گی. مجھ سے تعلق کرنے والے کب نہیں کرتے، چونکہ زبان پر کب آنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں شک ہے. یقین ہے کہ ایسا ہوگا. کیا خبر کہ کل صبح کو ہو جائے، کیا خبر کل شام کو ہو جائے. یہ فیصلہ اسی کو کرنے دیں، رب کو کرنے دیں. یقین رکھیں کہ ہوگا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ صبر سے میری مدد مانگیں اور پھر نماز سے مدد مانگیں. گویا نماز سے بھی مدد انہی کو ملے گی جو پہلے صابر ہوں گے. صبر کرنے والے ہوں گے تو نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ بنے گی. اگر بے صبر ہوں گے تو نماز سے بھی مدد نہیں ملے گی. اور پھر فرمایا آگے امپورٹنٹ چیز اسی آیت کا حصہ. باتیں دو کی کہ میری مدد چاہو صبر کے ذریعے اور بولیے اونچا بولے نماز کے ذریعے. گر دو بتائے، وظیفے دو بتائے، علاج میڈیسنز اسپریچول میڈیسنز روحانی علاج دو بتائے. میری مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اس کے بعد ایک اعلان کیا. اس اعلان میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ
نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ میں ثوابیوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں انقلابیوں کے ساتھ ہوں، جو صرف ثواب کے لیے میری راہ پر آتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ رب تو ہر کسی کا ہوں بھائی، یوں تو کافروں کے ساتھ بھی ہوں، ان کو بھی رزق دیتا ہوں، بیمار ہوں تو علاج، ان کو صحت دیتا ہوں، یوں تو ہر ایک کے ساتھ ہوں، مگر میری جو خاص معیت ہے، یعنی فرمایا ان اللہ مع المصلین، اللہ پاک نمازیوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید کی آیت نمبر 153، میں آپ کو حاشا وک اللہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کا درس دے رہا ہوں اور قرآن مجید میرے سامنے ہے، یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کھول کر اس آیت پڑھنے سے پہلے تک میرے ذہن میں نہیں تھا، جو کچھ بیان کیا ہے یہ میں نے چٹ لگائی، بیان کرنا تھا، آیت پڑھی، اس وقت تک میرے ذہن میں نہیں تھا۔ یہ جس کا پیغام ہے وہی ڈالنے والا ہے، میں نے آپ کو حلفاً کہہ دیا، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں حلفاً کہتا، مگر میں قرآن مجید کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کیا ابھی تک، جو نقطہ یہ بھی جو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ، نہیں، صابروں کے ساتھ، میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں کوئی شاباش نہیں لینا چاہتا کہ میں نے ان چیزوں کو سوچا، نہیں، میری سوچ میں ہی نہیں تھی، پھر کہاں سے آ گئی؟ اس لمحے اس آیت کے پڑھنے تک میری سوچ میں نہیں تھی، اسی سوچ کی تو جڑ کاٹ رہے ہیں۔ یہ جس کی بات ہے وہی ڈالتا ہے آپ کے لیے۔ تو اس نے نہیں فرمایا صبر اور نماز دو وظیفے بتائے، مگر اپنا ساتھ ہونا یہ نماز کے وظیفے کے ساتھ ذکر نہیں کیا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، نہیں، بلکہ کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صابر ہوں گے تو نمازی ہونا کام آئے گا، اگر صبر کا دامن چھوڑ بیٹھیں گے تو نمازی ہونا کام نہیں آئے گا۔ تو صبر میں انقلابی ہونا ہے اور محض نماز میں ثوابی ہونا ہے۔ آپ کی تربیت 33 برس ثوابی بننے پر کی ہے یا انقلابی بننے پہ کی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو۔ اور یہ کہہ کر اب آگے سنیں، بڑی عجیب بات ہے، اگلی آیت 154، فرمایا اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے غیروں کو نکال دیا، آپ ذرا باہر جائیں۔ یہ خاص باتیں میں نے اپنوں سے کرنی ہے، جو مجھے مانتے ہیں دن دیکھے، جو شک میں رہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں۔ آپ کو پھر جب تمہاری بات ہوگی یا ایھا الناس کہہ کے بلا لوں گا، یا ایھا الناس اے لوگوں کہہ کے بلا لوں گا، جب اے لوگوں کہوں تو تم بھی آ جانا۔ ابھی چلے جاؤ، ابھی اپنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ کہہ کر آگے ان سے فرمایا اے میرے اپنوں، اے ایمان والو، تم سن لو، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اس بات کو سنو، یہ بیان نہیں کر دیا، یہ نہیں کی شکل میں حکم ہے، یہ حکم نہیں ہے، یوں نہیں کہا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہیں۔ خاص طور پہ سنیں، علماء، فضلاء، اسکالرز، دعات، لیڈرز اور باقی کارکنان سارے توجہ سے سنیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، وہ مردہ نہیں ہیں، یہ نہیں فرمایا، آپ بات سمجھ رہے ہیں، بلکہ فرمایا ایمان والوں کو خطاب کر کے وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہنا، وہ دوسرے کہتے رہیں گے، کہنے دو، بکواس کرتے ہیں، کرتے رہیں، دوسرے کہیں گے مار دیا، مزہ چکھا دیا، قتل کر دیا، لاشیں گرا دی، خون بہا دیا، ڈرا دیا، دھمکا دیا، مار دیا، وہ کہیں گے بک بک کرنے والے، زبان درازی کرنے والے، اہل حق پر ہاتھ اٹھانے والے، ظلم و جبر کرنے والے،
دنیا میں کفر سے بدتر نظام تباہ کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، غنڈہ گردی کرنے والے، فرعون بننے والے اپنے تخت پر بیٹھ کر کہیں گے کہ مار دیا، اڑا دیا، مر گئے، ختم ہو گئے. فرمایا بکواس کرتے ہیں، کرنے دو، ان سے نبٹ لوں گا. اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے 14 لاشیں بھی اٹھ گئی، 23 لاشیں بھی اٹھ گئی، شہید ہو گئے خدا کی راہ میں، تم میرے سنو، لا تقولو، کبھی نہ کہنا کہ مر گئے. انہیں کو کہنے دے جو کہتے ہیں یہ مر گئے، وہ خود مر گئے ہیں اور ان کو مرنا ہے، وہ مرے ہوئے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم مر کے رہو گے، تمہارا خاتمہ ہوگا. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، حق کے لیے قربانیاں دینے والے نہ مرے ہیں، نہ کٹے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ مریں گے. دنیا کی کوئی طاقت انہیں مار نہیں سکتی. فرمایا پھر یہ نہیں کہا کہ جو میری راہ میں، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ مردہ نہیں ہیں. میں بار بار دوہرا رہا ہوں، ذہن میں جما لیں نہ. اس نے بودر ہی نہیں کیا ہر ایک کو کہنے کا. اس نے کہا جنہوں نے کہنا ہے مار دیا، مر گئے، وہ کہتے رہیں گے، وہ کہتے رہیں گے. فرمایا تم جو ایمان والے میرے ہو، تم نہ کہنا لا تقولو، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو نہ کہنا کہ مر گئے. اب فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کے زندہ ہونے کا شعور نہیں ہے. تو دیکھا دوسری بات بھی اہل ایمان سے خطاب کیا، ولا تقولو، ایسا نہیں کہنا. اور فرمایا یہ بات تمہیں کہہ رہا ہوں، ان کو نہیں کہہ رہا. یا ایھا الناس، کافروں کو نہیں کہا، مشرکوں کو نہیں کہا، اہل مکہ کو نہیں کہا، بدر میں جو آ کے مسلمانوں کو شہید کر ان کو نہیں کہا، احد میں شہید کر گئے ان کو نہیں کہا، جو شہید جن کے ہوئے ان سے کہا تم میرے ہو. یہ گر کی بات تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں کیا خبر جو تمہاری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے اور تم ان کی لاشیں اٹھا کے لائے اور دفنا رہے ہو. تمہیں کہتا ہوں خبردار انہیں کبھی مردہ نہ کہنا. احد میں 70 شہید ہوئے. کیا غزوہ احد میں بولیے 70 شہید ہوئے. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کی امپلیمنٹیشن بتا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا نا میرے پیارو، میرے اپنے لوگوں، یہ جو شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہنا. احد آ گیا، احد میں 70 شہید ہو گئے، 700 صحابہ تھے، سب دیکھتے رہ گئے. صحیح بخاری اور مسلم کی جو متفق علیہ حدیث صحیح ہے، صحیح روایت کے مطابق بیان کر رہا ہوں. صحیح جو روایت ہے بخاری مسلم کی، سارے منتظر تھے کہ جو فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو اس کا آقا علیہ السلام جنازہ پڑھاتے تھے یا نہیں؟ بولیے. اور حکم یہی ہے یا نہیں؟ بولیے. جو فوت ہو اس کا جو مردہ جنازہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ سب منتظر تھے کہ ابھی جنازہ ہوتا ہے. 70 شہید پڑے ہیں. بخاری مسلم کی جو متفق علیہ حدیث، فرمایا ان سب کو دفنا دو. 70 شہیدوں میں سے، شہداء احد میں سے ایک کا جنازہ کی نماز نہیں پڑھی. ایک جنازہ میرے آقا نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ فرمایا جنازہ تو مردوں کا پڑھا جاتا ہے، یہ تو زندہ ہیں. یہ آقا علیہ السلام نے اس وقت چونکہ شہید ہوئے تھے تو وہ حالات آئیں گے، احد کا بھی بیان کروں گا حضور کی سیرت پاک کے تحت. تو دل زخمی تھے، دکھی تھے، پریشانی کا عالم تھا. آقا علیہ السلام ان کو حوصلہ دینا چاہتے تھے. تو حالانکہ آقا علیہ السلام نے جنازے پڑھائے ہیں، مگر اس دن کیفیت یہ تھی، وہ پھر آگے احد کے بیان میں آئے گا کہ آقا علیہ السلام کا فیصلہ ہے، جو چاہیں کر دیں وہی دین ہے. بس
کوئی حضور کے عمل کو یہ نہیں کر سکتا کیوں لگا ایمان گیا۔ آقا علیہ السلام جو کر دیں، پڑھا دیں تو یہ دین ہے، نہ پڑھائیں تو یہ دین ہے۔ آقا علیہ السلام جو کر دیں وہی دین ہے۔ تو وہ دینا چاہتے تھے کنسپٹ کہ وہ سمجھے کہ زندہ ہے، اور فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، اپنوں کو کہا۔ اور پھر ارشاد فرمایا یقین چونکہ ایمان والوں سے کہہ دیا تھا کہ صبر کے ساتھ رہنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اب فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا۔ جو باتیں ہم پہلے کر چکے، اب قرآن مجید نے آیت نمبر 155 میں فرمایا ہم یقیناً تمہیں ہر صورت آزمائیں گے۔ اے ایمان والو، ہر صورت تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بڑی تاکید کے ساتھ، ہر صورت ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ کبھی خوف پیدا کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف و ہراس کی کیفیت ہوگی۔ کچھ تھوڑا دیکھ لیا ہے کہ نہیں خوف کیا ہوتا ہے؟ بتائیں بھائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کبھی خوف دے کر آزمائیں گے، والجوع، کبھی بھوک دے کے آزمائیں گے۔ جاب لے لیں گے، نوکری چلی جائے گی، روزگار خراب ہو جائے گا، مشکلات آ جائیں گی، مالی وسائل نہیں ہوں گے، تنگی آ جائے گی، تو بھوک دے کر، غربت اور بھوک دے کر آزمائیں گے۔ یہ بھی دیکھ لیا ہے یا نہیں؟ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے بزنس کو نقصان کرا دیں گے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ کیسے لگ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں لگ رہا نا، یہ یوں لگ رہا ہے قرآن مجید کی ہر بات ایسے لگتی ہے جیسے آیت آج اتری ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے 17 جون کے بعد اتری ہے۔ اسی طرح محسوس ہو رہا ہے نا، ایک ایک چیز اللہ پاک نے کی نہیں، ہر دور کے مسلمان اس طرح سمجھتے تھے۔ یہی فرق ہے بندے کے کلام اور اللہ کے کلام کا، کہ جب بھی وہ پڑھا جائے وہ لگے کہ میرے آج کے حال کے مطابق۔ تو کبھی وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان کرا دیں گے، بزنس کا، اس کو اس طرح آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، کبھی جانی نقصان کرا دیں گے، جان لے لیں گے، زخمی کر دیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی اولاد اور جو پھل ہیں ان کا پھلوں کا نقصان ہو جائے گا، جانوں اور پھلوں کا۔ طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اولاد بھی پھل ہے، دیگر ارزاق سہولتیں بھی پھل ہیں۔ یہ کر کے پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب یہاں ایک بڑی لطف کی بات ہے، جب تک آزمائشوں کی قسمیں بیان نہیں کی تھیں، توجہ طلب بات، یہ اللہ پاک نے اب تیسری آیت میں جا کر قسمیں بیان کی نا، کہ ایسے آزمائیں گے، کبھی خوف میں مبتلا کریں گے، کبھی بھوک اور غربت دیں گے، کبھی مال دولت جاب کاروبار اور وسائل کم کر دیں گے، کبھی جانی نقصان ہوگا، کبھی پھل لے لیں گے۔ یہ اقسام بیان جب تک نہیں کی تھی تو اللہ پاک کا خطاب مومنوں کو تھا۔ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، پہلی دو آیتوں میں خطاب کس کو تھا؟ مومنوں کو۔ پھر تیسری آیت شروع ہو گئی، اس میں بھی خطاب مومنوں کو تھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے ایمان والو تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے ان چیزوں کے ساتھ۔ ابھی تک خطاب مومنوں سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں قرآن جیسا بیان کہاں سے آئے گا؟ مجھے بھی درس قرآن دیے بہت سال گزر گئے تھے، ہمیشہ اور موضوعات ہوتے رہتے ہیں۔ درس قرآن کو کتنا زمانہ ہو گیا جو آپ کے اجتماع میں، اعتکاف میں، تصوف کے دروس ہوتے ہیں، دروس حدیث ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، مگر آج ایک عرصے کے بعد تو میں نے چاہا کہ قرآن کی زبان سے بات سمجھاؤں۔
تو یہاں تیسری آیت تک بھی خطاب مومنوں سے، اے ایمان والو تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کر تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے، کاروبار کا نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، جانوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، پھلوں کا نقصان کر کے۔ یہاں تک خطاب اہل ایمان سے رہا۔ اب فطری چیز ہے، کیا ہوا جب اتنی آزمائشیں بیان کر دی، اتنی آزمائشیں بیان کر دی، تو اللہ پاک نے دیکھا، چونکہ خالق تو وہی ہے نا بندوں کا، فطرت کا، اس نے دیکھا کہ اب تو یہ ڈر گئے ہوں گے، یہ گھبرا گئے ہوں گے میرے بندے، کہ پہلے صبر کا بھی کہہ دیا، نماز کا کہہ دیا، اور صبر والوں کے ساتھ ہوں کہہ دیا، شہیدوں کو مردہ نہیں سمجھنا، وہ زندہ ہیں، ساری باتیں کر دی، اب انہیں آزمانے کی بتا دی، تو یہ تو سوچیں گے بھوک سے آزمایا تو کھانے کو نہیں ملے گا، کتنے دن بھوکے رہیں گے۔ اب اللہ پاک دیکھ رہا ہے، میں لفظ سوچ رہا نہیں بول رہا، وہ سوچ سے اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ یہ سوچیں گے کہ کتنے دن بھوک میں زندہ رہیں گے۔ فرمایا خوف سے آزمائیں گے، کتنی قسموں کے جابر ظالم حکمرانوں کے، بدماشوں کے، لٹیروں کے خوف ہوں گے کہ کہیں خوف زدہ نہ ہو جائیں، بھوک سے ڈر نہ جائیں، مال لٹ جائیں گے، کاروبار نہیں رہے گا، جاب کر اٹھا دیں گے، تنخواہیں بند ہو جائیں گی، جاب سے ہٹا دیں گے، سسپینڈ کر دیں گے، ڈسمس کر دیں گے جاب سے۔ یہ گھبرا نہ جائیں کہیں جاب چلا گیا تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا، جانی نقصان کریں گے، جانیں چلی جائیں گی، کہیں ڈر نہ گئے ہوں، پھلوں کا نقصان ہو جائے گا، کہیں گھبرا نہ گئے ہوں۔ جب ساری آزمائشوں کی قسمیں بیان کر دیں تو اب اللہ پاک نے کیا کیا، پھر اہل ایمان سے خطاب نہیں کیا آگے۔ بشیر خان صاحب، اہل ایمان سے خطاب، تھوڑے چھینٹے مار لیں، اہل ایمان سے خطاب نہیں کیا۔ جب آزمائشوں کی قسمیں بیان کر دی تو فوری اس کو کہتے ہیں اپنے خطاب کا رخ بدل دیا، التفات کر لیا، رخ بدل دیا۔ پہلے بات ساری اہل ایمان سے ہو رہی تھی، ایمان والو تمہارے لیے یہ، ایمان والو تم یہ نہ کہنا، ایمان والو تمہیں آزماؤں گا، اس طریقے سے جب بیان کر دیا تو سارا بیان کر کے اب خطاب کا رخ بدل دیا۔ فرمایا میرے محبوب اگلی بات آپ بتائیں، وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ محبوب کہیں ڈر نہ گئے ہو، خوشخبری تم سنا دو۔ یہ ڈر گئے ہوں گے، گھبرا گئے ہوں گے، اب خوشخبری آپ سنا دیں تاکہ ان کی ڈھارس بندھ جائے، ان کا حوصلہ ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں، یہاں اللہ پاک خود بھی تو فرما سکتا تھا کہ ان صابروں کے لیے خوشخبری ہے، بشارۃ للصابرین یا ابشر للصابرین، میں خوشخبری دیتا ہوں صابروں کو۔ کئی طریقے ہیں عربی لغت میں، قرآن میں، زبان میں، وہ خود کہہ سکتا تھا، مگر فرمایا محبوب میں نے ساری آزمائشوں کی قسمیں بیان کر دی ہیں کہ یوں کروں گا، ایسا کروں گا، خوف دلاؤں گا، بھوک آئے گی، جان چلی جائے گی، بال چلے جائیں گے، جاب چلے جائیں گے، پھل چلے جائیں گے، سارا سنا دیا ہے۔ اب یہ کہیں گھبرا گئے ہوں گے تو میرے محبوب تو ان سے بہت پیار کرتا ہے، پیار تو میں بھی بہت کرتا ہوں تجھ سے بھی کہیں بڑھ کر، مگر اگلا حصہ جو ہے محبوب وبشر الصابرین، خوشخبری آپ سنا دیں کہ صبر کرو گے تو خوشخبری ہوگی۔ اب یہ آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے، میں تو نہیں سنا رہا، میں نہیں سنا رہا، میں کون ہوں خوشخبری سنانے والا؟ یہ ساری قسمیں آزمائشوں کی اللہ نے بتائی ہیں اور حکم دے کے محبوب کو خوشخبری حضور نے سنائی ہے، وبشر الصابرین، محبوب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے ہوں گے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان کو بتا دیں میرے محبوب کہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب بھی کوئی آزمائش، مصیبت، مشقت، پریشانی، یہ جو اوپر بیان کی اس قسم کی کوئی تکلیف آئے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم گھبرائے نہیں، ہم تو تیرے ہی ہیں اور پلٹ کر بھی تیری طرف آنے والے ہیں، تو نے ہی دیا تھا، تیرا ہی مال ہے، تو نے لے لیا،
جاب بھی تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، مولا سب کچھ دے رہا ہے۔ فرمایا جو یہ کہے اور دل بھی اس کی تائید کرے وہ صابر ہے۔ مولا کل تک کھانا کھاتے تھے تو کھانا بھی تو نے دیا تھا، آج اگر نہیں ملا، فاقہ آ گیا، چولہا نہیں جلا، تو یہ دیا بھی تو نے تھا، آج اگر فاقہ دیا تو وہ بھی تو نے دیا ہے۔ مولا ہم کھا کر بھی خوش تھے، آج نہ کھا کر بھی خوش ہیں۔ مولا راحت تو نے دی تھی، آج تکلیف بھی تو نے دی ہے، راحت میں بھی خوش تھے، تکلیف میں بھی خوش ہیں، چونکہ ہم ہیں ہی تیرے۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی آپ نے غور نہیں کیا، یہ جملہ ہر کوئی بولتا ہے جب آپ اپنی تعزیت کرنے جاتے ہیں نا، غم میں شریک ہوتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمارا یہاں سے ہی ادا ہوتا ہے، ہم لفظوں والے لوگ ہیں، ہم لفظوں والے لوگ ہیں، اس کی تہ میں نہیں گئے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے انا للہ۔ یہ سبق سکھایا گیا بندے کو کہ بندہ صابر وہ ہے۔ کہتے ہیں مولا کیا ہوا، میں خود ہی تیرا ہوں، تو جیسے چاہے کر دے، ہم تو ہیں ہی تیرے۔ ہائے ہائے۔ حضرت مالک بن دینار، انہوں نے ایک باندی، ایک غلام تھا نا، ان کا غلام تھا، یہ حضرت فضیل ابن عیاض کی بات ہے شاید، ان کا ایک غلام تھا، میں نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو جب وہ خرید کے لے آئے خدمت کے لیے تو پوچھا غلام سے، بیٹے تمہارا نام کیا ہے، تمہیں کیا کہہ کے بلایا کروں؟ انہوں نے کہا حضور جو جی میں آئے اس سے بلایا کریں، غلاموں کا غلام کیا اور نام کیا، غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، جب میں غلام ہو گیا تو نام نہ کیا رہا۔ پوچھا کھاتے کیا ہو، جو تمہاری پسند ہو اس کا انتظام کر دیا کریں۔ فرمایا جو آپ چاہیں کھلا دیں، غلام کا کھانے کی پسند کیا؟ فرمایا پہنتے کیا ہو؟ فرمایا غلام کیا، لباس کیا، جو پہنا دیں۔ کسی نے پوچھا فضیل ابن عیاض سے کہ آپ